دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ ہم اور آپ اس وقت جس دنیا کے اندر اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزار رہے ہیں، یہ ہماری مستقل رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں اگر ہم نقش کر لیں کہ یہاں کوئی آنے والا ایسا نہیں ہے جو جانے والا نہ ہو۔ جو بھی یہاں پر آیا ہے وہ ایک نہ ایک دن یہاں سے ضرور جائے گا، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس جگہ سے آدمی کو جانا ہو وہ جگہ پرماننٹ نہیں ہوتی بلکہ مسافر خانہ ہوا کرتا ہے۔ امت مسلمہ ہی کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی ایک سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اس نے دنیا کو سمجھنے کے اندر کوتاہی برتی، اور دنیا کو انسان نے اپنی زندگی کی مستقل رہائش گاہ تصور کر لیا۔ اگر آدمی مرنے والے کے مرنے پر وہ کلمہ جو اس کے انتقال پر کہا جاتا ہے، اگر اس کلمے پر ہی غور کر لے اور اس کے معنی کو سمجھ لے تو پھر کبھی وہ اس دنیا سے دل لگانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو ہم خبر سن کر فوراً کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی جس کے انتقال پر ہم یہ جملہ کہتے ہیں، یہ صرف اسی کے لیے اللہ کی طرف جانا نہیں ہے بلکہ ہم خود اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ یہ بھی لوٹ کر اللہ کی طرف گیا اور ہم بھی لوٹ کر اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جب بسم اللہ کا ترجمہ ہم کو نہیں معلوم تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا معنی اور مطلب ہم کو کیسے معلوم ہوگا؟ اولیاء کرام دنیا کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان دنیا کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ کیسی جگہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ صحابہ کرام اپنی زندگی کے ہر مسئلے کو سمجھنے کے لیے انہوں نے قرآن سے رہنمائی حاصل کی اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر انہوں نے عمل کیا۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں یہ دنیا ہے کیا، اس دنیا میں اللہ نے ہم کو کیوں بھیجا، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، ہمیں پیدا کرنے کی غرض و غایت کیا ہے۔ یاد رکھیں، پہلا تصور ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ ہم یہاں پر نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں اور نہ اپنی مرضی سے ہم یہاں سے جا سکیں گے۔ ہم یہاں آئے بھی ہیں خدا کی مرضی سے اور جائیں گے بھی تو خدا کی مرضی سے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک سوال ذہن کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا اور یہ دنیا کو کیوں پیدا کیا، تاکہ ہم اپنی زندگی کے کانسیپٹ کو سمجھ سکیں، مقصد کو سمجھ سکیں اور پھر اسی طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر سکیں۔ قرآن مقدس میں اللہ نے سورہ ملک کی ابتدائی آیت میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اسی نے زندگی اور اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ کس نے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والا ہے وہ جس کے دست قدرت میں ملک ہے۔ اسی نے موت کو بھی پیدا کیا
اور اسی نے زندگی کو بھی پیدا کیا۔ یہاں موت کا تذکرہ اللہ نے پہلے پیدا فرمایا اور زندگی کا تذکرہ اللہ نے بعد میں پیدا فرمایا۔ پہلے یاد رکھیں کہ اللہ نے پہلے موت کو پیدا فرمائی پھر زندگی کو پیدا فرمائی، جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، میں نے تم کو زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تم مار دیے جاؤ گے، ثم یحییکم، پھر تم زندہ کیے جاؤ گے، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے۔ تو پہلے اللہ نے موت کو پیدا کیا، پھر اللہ نے زندگی کو پیدا فرمایا۔ موت کا تذکرہ پہلے کرنے کی وجہ یہ ہے تاکہ بندہ یہ تصور کرے کہ میں یہاں پر پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ پہلا تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، پہلی بات تو کہ اس زمین پر ہم پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ جیسے سب جا رہے ہیں ایسے ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے۔ جب یہ سوال ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا تو اب جہاں جانا ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اور بتایا کہ میں نے موت اور زندگی کو کیوں پیدا کیا، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں جانچیں۔ پتہ چلا ہم ایگزام ہال کے اندر ہیں، اس دنیا میں ہماری پیدائش ہمارے امتحان کے لیے ہوئی ہے، اور ہمارا کیا امتحان ہے؟ ایُّکُمْ احسن عملا، تم میں کون ہے جو سب سے اچھا عمل کرتا ہے۔ جس طریقے سے ایک بچہ ایگزام ہال کے اندر بیٹھتا ہے تو ایگزام ہال کے اندر اس کی جانچ ہوتی ہے، اس کے سامنے پرچے دیے جاتے ہیں، اسے ٹائم دیا جاتا ہے کہ 3 گھنٹے میں تمہیں پیپر کمپلیٹ کرنا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک بچے کو ایگزام ہال کے اندر 3 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا، اور 3 گھنٹے جیسے ہی مکمل ہوتے ہیں کہ فوراً اس سے پیپر چھین لیا جاتا ہے۔ اگر وہ کہے سر 1 منٹ دے دیجئے تو اسے 1 منٹ بھی نہیں دیا جاتا، اور کہہ دیا جاتا ہے ٹائم از اوور، جتنا ٹائم تم کو دیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ بس اسی طریقے سے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہم ایگزام ہال کے اندر ہیں، اور ہمارا رزلٹ کبھی اسکول کے اندر ایسا ہوتا ہے جیسے آج SSC کا رزلٹ آؤٹ ہوا ہوگا، اسی طریقے سے ابھی کچھ دنوں پہلے 12 کا رزلٹ آؤٹ ہوا، تو ایک بچے نے سال بھر کیسے محنت کی اور کتنی محنت کی اور کتنی پڑھائی کی، وہ اس کے رزلٹ سے سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر اللہ نے ہم کو بھیج کر ہمیں آزمائش میں ڈال دیا کہ یہاں تم ایگزام ہال کے اندر ہو، تم کتنا عمل کرتے ہو، کتنے اچھے عمل تم نے دنیا کے اندر کیے۔ جب مرو گے اور قیامت میں جب تم اٹھائے جاؤ گے تو تمہیں بتایا جائے گا تم پاس ہوئے یا فیل ہوئے۔ ایک تصور ملا کہ ہم اس دنیا کے اندر امتحان کی جگہ پر ہیں، یہ آزمائش کی جگہ پر ہیں، یہاں قدم قدم پر ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک، چلنے سے لے کر کے بیٹھنے تک، لین دین سے لے کر کے ہر معاملے تک، فیملی کے مسائل سے لے کر پڑوسی کے معاملات تک، ہر جگہ پر ہمارا ایگزام ہو رہا ہے، ہمیں کویشچن دیا جا رہا ہے، ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ رب کی مانتے ہیں یا نفس کی مانتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں یا برے کام کرتے ہیں۔ ان شارٹ اگر میں سمجھاؤں تو یہ 2 الفاظ یاد رکھیے گا، 2 الفاظ اسے نوٹ کر لیجئے گا تاکہ آپ اس کو یاد رکھیں گے تو آپ کو یہ چیز کام آئے گی۔ پہلا لفظ، دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ کیا یاد رکھیں گے؟ بولیے۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور آخرت انعام کی جگہ ہے۔ دنیا میں امتحان دو، پاس ہو گئے تو آخرت میں انعام ملے گا۔ ہم لوگ دنیا کی محبت میں اتنے ڈوب چکے کہ ہمیں آخرت کی فکر ذہن سے نکل گئی،
اور ہم نے دنیا کو کیا سمجھا؟ عیش موج کی جگہ، لہو و لعب کی جگہ، کھیل کود کی جگہ، موج مستی کی جگہ نہیں۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے اور تمہیں پیدا کیا ہے تو ہم تم کو ایگزام لیں گے، تمہارا امتحان لیں گے۔ تو ہم تو امتحان میں ہیں۔ ایک صحابی رسول، بلکہ صحابہ کی ایک جماعت کے قریب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کہ زور سے ہنس رہے ہیں، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم قبر کے سوالات سے گزر چکے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا پل صراط سے گزر چکے؟ کہا نہیں۔ کہا تمہارا حساب کتاب ہو چکا؟ کہا نہیں۔ کہا حیرت کی بات ہے، جس کے سر پر اتنا ٹینشن ہو وہ اتنا ہنسے؟ جس کے سر پر اتنا ٹینشن ہو وہ اتنا ہنسے؟ آپ ذرا سوچئے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آخرت کی طرف توجہ دلاتے تھے۔ اب اس دنیا میں امتحان کن کن چیزوں سے ہوگا؟ پہلے ایگزام کو سمجھیں آپ، یہ آزمائش کی جگہ ہے، اللہ آزمائے گا، اور کوئی یہ سوچے میرا امتحان نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا، امتحان ہوگا۔ اور کن چیزوں سے امتحان ہوگا، کیا کوشچن ہیں، یہ بھی اللہ نے واضح طور پر قرآن مقدس میں فرما دیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ نے فرمایا ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ پتہ چلا یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ پہلی چیز کیا بتائی؟ من الخوف، تھوڑے سے خوف سے تم پر خوف مسلط کر دیا جائے گا، تمہارے دل کے اندر ڈر پیدا کر دیا جائے گا، تمہارے دل کے اندر روب و دبدبے پیدا کر دیے جائیں گے، تمہارے دل کے اندر مختلف قسم کے خوف پیدا کر دیے جائیں گے، اور یہ خوف تھوڑا سا ہی ہوگا، ایسا نہیں کہ اتنا خوف آ جائے کہ آدمی مر جائے، نہیں، تھوڑے سے خوف کے ذریعے۔ تو پہلا امتحان ہوگا خوف سے، اور وہ بھی تھوڑے سے خوف سے۔ پھر دوسرا امتحان والجوع، اور تھوڑی سی بھوک سے، غذا کی قلت پڑ جائے گی، بے روزگاری بڑھ جائے گی، مہنگائی بڑھ جائے گی، بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہوگا۔ اس طریقے کا معاملہ، تھوڑی سی بھوک سے ہم تمہارا امتحان لیں گے، آزمائش کریں گے، آزمائیں گے تمہیں کہ دیکھو میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ریسیشن کا دور، مہنگائی کے بڑھنے کا دور، اجناس کی قلت کا دور، اس سے پہلے بھی دو زمانے کے اندر بہت مرتبہ آیا اور بہت مرتبہ گزر گیا۔ تو یہ آئے گا زندگی میں، کبھی آپ کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہوگا، کبھی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ عز و جل آزمائے گا، دے کر کے بھی آزمائے گا، لے کر کے بھی آزمائے گا۔ اس نے کہا ہے میں تمہارا امتحان ضرور لوں گا۔ میں ایسے بہت سارے انسانوں کو جانتا ہوں جن کے پاس ایک زمانے میں بہت کچھ تھا۔ ابھی تازہ ترین ریسنٹلی میں ایک بچے کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں، جس کی منتھلی ارننگ لاکھوں روپے کی تھی، ابھی کچھ دنوں پہلے اس کے پاس ٹیکسی کے پیسے بھی نہیں تھے، اور زیادہ نہیں، 120 روپیہ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ اس طرح سے اس کی حالت خراب ہے۔ اور ہم نے ایسوں کو بھی دیکھا جن کی زندگی میں ان کے پاس گھر کا کرایہ دینے کو نہیں تھا، آج ان کے کتنے مکانات ہیں ان کو خود کو نہیں معلوم۔ یہ اللہ کا نظام ہے، وہ آزماتا ہے۔ تو انسان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے
تو جس طرح وہ دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. تو یہ آزمائش ہے، بھوک کے ذریعے آزمائے گا. والجوع ونقص من الاموال، اور مال کے نقصان کے ذریعے تمہیں آزمائے گا. مال کے نقصان کے ذریعے. اس لیے آپ دیکھیں انسان جب بہت کماتا ہے تو کسی کو نہیں بتاتا، لیکن تھوڑا سا نقصان ہو جائے تو ساری کائنات کو اس کی خبر ہو جاتی ہے کہ یہ بھائی خسارے میں چل رہے ہیں. تو یہ امتحان ہوگا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تھوڑے سے مال کے نقصان کے ذریعے وہ آزمائے گا. وَالْأَنفُسِ، اور بیماری دے کر آزمائے گا، جان میں آزمائے گا، مختلف قسم کی تکلیفیں دے کر کے آزمائے گا جسم کے اندر، اپنی جان کے اندر انسان کی. والثمرات، اور اولاد کے ذریعے آزمائے گا. یہ چند چیزیں امتحان کی قرآن نے بتا دیں کہ ہم ان چیزوں کے ذریعے تمہارا امتحان لیں گے. اور امتحان میں کون کامیاب؟ اب اس کو سمجھ لیجئے. اس دنیا کے دارالابتلاء کے اندر اگر کسی نے مصیبتوں میں، بہت غور سے سنیے گا جو آج چل رہا ہے، میرے پاس بہت سارے ایسے لوگ جو مصائب میں گرفتار ہوتے ہیں، وہ اپنے مصائب کی وجہ بھی جاننا چاہتے ہیں اور مصائب کا علاج بھی جاننا چاہتے ہیں، اور جب استخارہ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے ان پر کسی نے سحر کر دیا ہے، کسی کی نظر بد لگ گئی ہے. اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے. اور جادو کا سسٹم اس وقت بہت تیزی سے چل رہا ہے، بہت تیزی سے چل رہا ہے. آدمی کسی کا اچھا نہیں دیکھ سکتا اور اس پر جادو کر دیتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے پرابلم کے سولیوشن کے لیے ایسے بابا اور تانترک کو پکڑتا ہے جو ان کے پرابلم کو سولو کر دے، اور وہ حرام چیزوں کے ذریعے اس کا علاج اور حرام کام کے ذریعے اس کا علاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسی ساری چیزوں کے کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشبو بھی منع فرما دی گئی ہے کہ اسے نصیب نہیں ہوگی. تو اب کرنا کیا چاہیے؟ یہ امتحان آئے تو دو چیزیں ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر یہ امتحان، یہ آزمائش تمہیں خدا سے قریب کر دے تو یہ سمجھ لینا کہ اللہ عز و جل تمہارے گناہوں کو معاف فرمانا چاہتا ہے. اور اگر یہ آزمائش تمہیں خدا سے دور کر دے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تمہارے گناہوں کی سزا مل رہی ہے. اس لیے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو امتحان کے دور کے اندر اپنے رب سے قریب ہو جاتے ہیں، مسجد سے قریب ہو جاتے ہیں، پریشانی اس کی نجات کے لیے ذکر و اذکار میں لگ جاتے ہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ رب قدیر جل جلالہ کی طرف سے انعام ہی کو تصور کر لینا چاہیے کہ اس طریقے سے پروردگار اس کی خطاؤں کو معاف فرما رہا ہے، سزا نہیں دے رہا. تو اب کرنا کیا چاہیے؟ تو یہاں قرآن نے واضح طور پر فرما دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. جب یہ مصیبت آئے، جب یہ آزمائش میں ہم گرفتار ہو جائیں تو ہمیں سب سے پہلے صبر کے دامن کو تھامے رکھنا ہے. میرے کریم ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما. اور صبر ایسا ہتھیار ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصبر مفتاح الفرج، کہ صبر ہر غم کی کنجی ہے. کہ اگر غم کو اپنے گھر سے نکالنا ہے تو صبر کرو، اللہ تمہارے سارے غموں کو نکال دے گا، ساری تکلیفوں کو دور فرما دے گا. اس لیے کہ صبر کرنے والا الون نہیں ہوتا. ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مصیبت میں حرام کاموں کی طرف نہیں جانا، مصیبت میں ناجائز کاموں کی طرف نہیں جانا، مصیبت میں پریشانیوں کے اندر، تکلیف کے اندر، آزمائش کے اندر ایسی کوئی راہ اختیار نہیں کرنی جو راہ خدا اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے دور کر دے. اب ایک اور آیت میں پیش کر دوں.
کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اللہ فرماتا ہے ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب یہاں امتحان کی پھر بات آئی. وَنَبْلُوكُمْ ہم تمہیں آزمائیں گے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ بھلائی سے بھی آزمائیں گے اور تکلیف سے بھی آزمائیں گے. مطلب کیا ہے؟ ہم تمہیں دے کر کے بھی آزمائیں گے اور تم سے لے کر کے بھی آزمائیں گے. اس طرح سے تمہاری آزمائش ہوگی. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ غریبی کی آزمائش اچھی ہے، آسان ہے، لیکن مالداری کی آزمائش آسان نہیں ہے. اس لیے کہ جتنے گناہ انسان مالداری میں کرتا ہے اتنا غریبی میں نہیں کرتا. آج اگر پوری دنیا کے اندر برائیوں کا سیلاب نظر آ رہا ہے تو یہ ساری برائیاں غریبوں کے ذریعے نہیں پھیل رہی، یہ سارے خرافات پھیل رہے ہیں مالداروں کے ذریعے. اب تو شادی کی تقاریب میں جانے کو جی ہی نہیں چاہتا اور زیادہ تر تو میں صرف نکاحی میں جاتا ہوں. العیاذ باللہ. اتنی بے حیائی، اتنی عریانیت اور اتنی گندگی جس کی کوئی انتہا نہیں. یہ کون کرتا ہے؟ یہ مال کا دکھاوا کون کرتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے انسان جس کے پاس دولت ہے میں اب ان ساری چیزیں کر کے دنیا کو دکھاؤں میں کتنا بڑا مالدار ہوں. ارے میاں تم امتحان میں گرفتار ہو، پھنس جاؤ گے بری طریقے سے. اللہ نے دے کر تمہارا امتحان لیا کہ تم میری عطا کردہ دولت سے حلال کام کرتے ہو یا حرام کام کرتے ہو. اس لیے خدا کے لیے اس امتحان کے اندر ثابت قدمی کی کوشش کرو. ہم یہاں ایگزام ہال کے اندر ہیں، مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہیں. جیسا کہ لوگ کہتے ہیں میرا مال میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. نہ مال آپ کا ہے نہ جان آپ کی ہے، یہ سب کچھ خدا کی امانت ہے. اور اگر آپ کہتے ہو کہ مال آپ کا ہے تو مرتے وقت کہنا کہ بھائی مجھے دے دو، ساتھ میں لے کر کے جاتا ہوں. ہے کوئی جو مرتے وقت اپنا مال ساتھ میں لے کر کے جائے؟ ارے انگوٹھی بھی ہاتھ میں پہنے ہو اور اگر سوج گئی ہے انگلیاں تو کاٹ کر کے بچے انگلی بھی نکال لیں گے، یہ بھی تمہیں انگوٹھی بھی لے جانے نہیں دیں گے. کیا تمہارا مال؟ نہ مال ہمارا ہے نہ جان ہماری ہے، یہ سب کچھ اللہ کی ایک امانت ہے. اس نے ہمیں امین بنا دیا ہے، اس کے طریقے پر استعمال کریں. یاد رکھیں یہ دنیا میں قدم قدم پر ہمارا امتحان ہوگا. حلال حرام، جائز ناجائز، گناہ نیکی، یہ ساری چیزوں کا امتحان ہوگا. ثابت قدم رہو اور امتحان میں پاس ہونے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ دنیا موج مستی کی جگہ نہیں ہے. ہم یہاں پر ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم امتحان ہال کے اندر ہیں. کبھی بھی اللہ کی طرف سے پکار آ جائے گی اور بغیر کسی انفارمیشن کے اور پریپریشن کا ٹائم دیے بغیر ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے. خبر بھی نہیں ہوگی اور ہم سے کہہ دیا جائے گا ٹائم از اوور، تمہارا ٹائم فنش ہو گیا. ہمارے پاس پھر ایک سیکنڈ بھی نہیں بچے گی. اس سے پہلے کہ داعی اجل کو ہم لبیک کہیں، اس امتحان ہال کے اندر ہم اللہ عز و جل کی اطاعت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اچھے اعمال کی طرف پیش قدمی کر کے اپنا وقت اچھے کاموں میں گزارنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے صدقہ و توفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے. اور پروردگار ہم سب کو دونوں جہاں کے امتحان میں کامیاب فرمائے، یہاں کے امتحان میں بھی کامیاب فرمائے، قبر کے امتحان میں بھی کامیاب فرمائے اور حشر کے امتحان میں بھی کامیاب فرمائے. یاد رکھیں بہت سخت امتحان اور سب جگہ امتحان لینے والا خدا ہے. خدا ہے امتحان لینے والا. بہت سخت امتحان ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. اللہ ہم سب پر آسان فرمائے اور کرم کی نظر فرمائے. وما علینا
الا البلاغ المبین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے اکثر کہا کرتا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ تو ماشاءاللہ ہفتہ واری اجتماع میں آتے ہیں، باقی اکثر پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے آپ آئیں مرکز اسماعیل ابی مسجد میں سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری سنی اجتماع میں۔ کل کا موضوع بہت اہم ہے۔ یہ آج جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کہاں آپ کو لے جا رہی ہیں اور کب ایمان نکل جائے گا پتہ نہیں چلے گا۔ تو میں نے قرآن مقدس کی روشنی میں الحمدللہ رب العالمین اس فتنے سے اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے، میں قرآنی آیات کی روشنی میں انشاءاللہ کل بتاؤں گا ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے۔ تو آپ آئیں اور اپنی سب سے بڑی دولت ایمان کی حفاظت کے حوالے سے کل جاننے کی کوشش کریں۔ آئیں بھی، دوسروں کو لائیں بھی، 10:30 بجے تک مرکز اسماعیل ابی مسجد میں پہنچ جائیں۔ فوزیہ سخت علیل ہیں، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اور آپ سب سے میری ایک اور مؤدبانہ گزارش ہے، بہت دعا کریں کہ حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان خان صاحب اعظمی بہت سخت علیل ہیں اس وقت اور ہاسپٹلائز ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے۔